بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر کتنی زیادہ کرم نوازی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ زمین و آسمان بنا کر ہمارے لیے آسانی فرما دی، چاند سورج ہمارے فائدے کے لیے بنائے، آسمان تاروں سے ہمارے لیے سجائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں یہاں ایک نقطہ سمجھایا کہ آسمان اور زمین کی پیدائش 6 دن میں ہوئی، کہیں 7 دن میں، اور ان کا ایک ٹائم ڈیوریشن میں پیدا فرمانا اس بات کی طرف اشارہ ہے تاکہ ہم بھی یعنی کہ انسان بھی جلد بازی سے کام نہ لے اور انسان کو وقت متعین کا فلسفہ یاد رہے۔ یہ بھی تو انسان کی مدد ہی ہے اللہ کی طرف سے کہ جہاں وہ زندہ رہنے کے اسباب دیتا ہے وہاں جینے کے گر بھی سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاک کرنے کے لیے عبادتوں کی شکل میں، برکت والی کتاب یعنی قرآن کی شکل میں، فضیلتوں والی راتوں کی شکل میں، رمضان کی شکل میں، ذوالحج میں حج کی صورت میں، کہیں کعبۃ اللہ کی زیارت کی شکل میں، کہیں در مصطفیٰ کے بلاوے کی شکل میں ہماری مدد فرمائی، ہمیں پاک کرنے کے وسیلے بنائے۔ یہ سارے وسیلے، یہ سارے بہانے انسان کو پاک کرنے کے لیے اور انسان کے گناہوں کو بخشنے کے لیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ نوازنے پر آئے تو نواز دے زمانے، ڈھونڈے ہے اس کی رحمت بخشش کے 100 بہانے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو محفوظ کر کے بھی ہماری مدد فرمائی، کہیں مال اور پھلوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی، جہاں تک کہ سورہ طور آیت نمبر 22 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی میوے اور گوشت سے جو وہ چاہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، صرف یہی نہیں بلکہ غور کریں کہاں کہاں نہ میرے اللہ نے ہماری مدد فرمائی۔ کہیں سمندر دیے، دریا بہائے، کھیتی دی، بارش دی، باغ اگائے، اناج بنائے، رزق دیا، فکر دی، عقل دی، علم دیا، عمل سے سنوارا، قبولیت بخشی، کہیں ہدایت دے کر مدد فرمائی۔ تو یہ ساری مدد دے کر، یہ سارے وسیلے دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا خوبصورت بنا دیا، ہمیں کتنا نکھار دیا، ہمیں پاک کرنے کے لیے کیا کچھ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود ہمیں بہت ہی خوبصورتی سے یہ بات سمجھا دی ہے، خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سب کو مدد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، تمہارے رب کی عطا سے، اور تمہارے رب کی عطا پر روک نہیں۔ دیکھو ہم نے ایک کو دوسرے پر کیسی بڑائی دی، اور بے شک آخرت درجوں میں سے بڑی اور فضل میں سے اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں عطا فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رزق دینا ہمارے لیے مدد ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہمارے لیے مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے ہمارے لیے مدد ہے، بڑائی دے ہمارے لیے مدد ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب جنت کی خوشخبری سناتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی مدد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی کرم نوازی ہے اور کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر ہم بڑے بڑے اعمال کر لیں اور بڑے بڑے اعمال ہم پیش کریں تب بھی ہم یہ اللہ تعالیٰ کی یہ کرم نوازی نہیں خرید سکتے۔ زندگی کی ساری راحتیں، یہ ساری رونقیں اللہ کی ہی مدد کے وسیلے سے ہمیں ملی ہیں، لیکن پھر بھی دیکھنے میں آیا کہ انسان ناشکرا پھرتا ہے، وہ تو اپنے اندر موجود تخلیق کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا، اس کے صحیح استعمال سے اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اسے اپنے آنکھوں کی بینائی، کانوں کی سنوائی، زبان کی حرکت، سانسوں کی برکت، رنگا رنگ کھانے، موسموں کی رعنائی کبھی نظر نہیں آئی، کبھی نظر آتی تو شکر ادا کرتا۔ تو دوستو، یہ سب اللہ کا ہم پر کرم ہی ہے۔ اللہ نے کیسے ایک محتاج انسان کی مدد فرمائی والدین کی صورت میں، اور تسکین کے لیے جوڑے بنائے، بڑھاپے کے لیے آنکھیں ٹھنڈی رکھنے کے لیے اولاد کی شکل میں مدد فرمائی۔ کیسے نہ مدد فرمائی میرے اللہ نے انسان کی، کیونکہ وہ ذات قلیل کو کثیر پر فتح دینے پر قادر ہے، وہ ذات مدد کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتی ہے۔ جی ہاں، یہاں یہ نقطہ سمجھ لیں کہ اگر اللہ کی کرم نوازی چاہتے ہیں، اس کی رحمت چاہتے ہیں، تو دوسروں کا بھلا کرنا سیکھیں، دوسروں کے لیے خیر بننا سیکھیں، دوسروں کی مدد کرنا سیکھیں، آپ کی مدد خود چل کر آئے گی۔ جیسے کہ تاریخ میں ہے، پڑھ کر دیکھ لیں کہ انصار نے مہاجرین کی کتنی خوبصورت انداز میں مدد فرمائی تھی، بہت ہی اچھے طریقے سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کتنی اچھے طریقے سے، کتنے اچھے انداز میں، کتنے خوبصورت انداز میں ان کی تعریف فرمائی، کیونکہ وہ بڑا
اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہی قدردان ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہی سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، بالکل وہی ذات ہے جو سب کو مدد دینے پر قادر ہے، اور اس ذات کو منانا تو بہت ہی آسان ہے۔ کہتے ہیں کہ دین کے کاموں اور نیک کاموں میں آگے بڑھ کر دوسروں کے کام آئیں، کیونکہ اس میں بڑا ہی اجر ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں جو دین کی مدد کرے، دین کے کاموں میں آگے بڑھے۔ سورہ حج آیت نمبر 40 میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ قدرت والا غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے بھی جہاد کے ذریعے سے دین کی مدد کی، جس سے عبادت گاہیں محفوظ ہوئیں، اسلام غالب آیا۔ اچھائی کے کاموں میں دین کی مدد کرنا، اللہ کا پیغام پہنچانا، اس کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھائی کرنا، حقوق ادا کرنا، فرائض کا خیال رکھنا، یہ وہ سب اعمال ہیں جس سے ہم اللہ کی رضا پا سکتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے دوسروں کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بہت ہی پسند فرماتا ہے۔ تک کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے والوں کے لیے، معاف کرنے والوں کے لیے مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 60 میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، تو بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا، بے شک اللہ بھی معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ کہیں یوں بھی فرمایا، سورہ شورا آیت نمبر 40 میں یوں ارشاد ہے، اور وہ برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سوچیں، جس کا اجر اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر کر لے، اس کے لیے کتنی بڑی مدد آ پہنچی، اس کے لیے کیسا اجر ہوگا۔ یقین مانیں، اس طرح سے تو دنیا اور آخرت کے سارے اجر ہم خرید سکتے ہیں، دوسروں کو معاف کر کے، اور دوسروں کو معاف ہم نے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کرم ہم پر کر دیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر کرم نوازی ہی تو ہے، اس کی مدد ہی تو ہے، اس کا بڑا احسان ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر عمل میں ہماری مدد فرمائی ہے، ہمارے سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، دوسروں کے ساتھ تعلقات اور معاملات کے حوالے سے ہماری مدد فرمائی، یہاں تک کہ نکاح ہو، خلا ہو، طلاق ہو، مہر ہو، عدت کے مسائل ہوں، یہ سارے مسائل ہمیں سمجھا کر ہماری ہی مدد فرمائی۔ انسان کو جھوٹی تہمت، جھوٹی گواہی، بہتان لگانا، بدگمانی اور فاحشی سے بچا کر بھی انسان کی مدد فرمائی، انسان کو راحت والی نیند دے کر بھی انسان کی مدد فرمائی، انسان کو دنیا کے اسباب دے کر بھی انسان کی مدد فرمائی۔ کہیں فرمایا کہ ہم نے لوہا اتارا لوگوں کے فائدے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 بابرکت چیزیں آسمان سے زمین کی طرف اتاریں: لوہا، آگ، پانی، نمک۔ تو دوستو، ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر لمحہ، ہر چیز میں مدد فرمائی ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی فرمائی ہے، اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، ایکسٹرنل، انٹرنل، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کر ہم پر احسان فرمایا ہے، ہماری مدد فرمائی ہے، ورنہ محتاجی کے سوا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس تو اعمال بھی نہیں، پھر بھی اتنی بڑی بڑی کرم نوازیاں، اتنے بڑے بڑے وسیلے، اتنے بڑے بڑے اسباب ہم جیسے انسانوں کے لیے، تو یہ اتنی بڑی مدد اللہ کی طرف سے ہی ہے نا۔ یہاں تک کہ ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے، روشن ہو جائے ہمارا دل، اور یہ پکار کر کہے، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل بن جائے، اور یہ پکار اٹھے کہ اللہ تو ہی ہے وہ ذات جس نے ہمیں مشکلوں سے نکالنا ہے، اور پھر وہ ذات ہمیں یہ جواب دے، یوں جواب دے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے۔ سبحان اللہ۔ کہیں سورہ آل عمران کی شکل میں یوں ہمیں جواب دے، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر ہم ان باتوں پر غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ سب سے بڑا مددگار اور سب سے بڑا مولا ہمارا کون ہے، اور اس معاملے میں ہمارا بھی رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بندہ بنائے، اور ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ جب اس کی رضا حاصل ہو جائے گی تو سارے بگڑے کام خود بخود
संवर जाएंगे।